ایسا ہی معاملہ ہے پاکستان کو ایک لیبارٹری کی طرح ڈاکٹر فرینکنسٹین بڑے بڑے سائنسدان ہر دور میں آتے ہیں، مختلف ایجادات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی جو مانسٹر کریٹ کرتے ہیں وہ انہی کے گلے پڑتے ہیں اور اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ جب آپ نے انٹرو دیا تو مجھے یہ اپنی کہانی لگی، یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے، اور انفارچونیٹلی یعنی ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، ہم ایکسپیریمنٹ جاری رکھتے ہیں، نئے نئے مانسٹرز کریٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ غلطی کر جانا، ایک مانسٹر آپ کریٹ کر گئے، بنا گئے، غلطی کر لی، پھر آتے ہیں ہم ریورس بیک آتے ہیں کہ بھائی غلطی ہو گئی۔ بڑے لوگوں کی، بڑی قوموں کی، زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ریورس بیک، لیکن انفارچونیٹلی 74 سالوں سے یہ ڈاکٹر جو اس کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر فرینکنسٹین۔ ہاں، یہ انگریزی میں اس لیے چونکہ مجھے فرینکن صاحب جو ہیں، فرینکنسٹائن جو بھی کہہ لیں، یہ الحمدللہ انہوں نے جو سائنسدانوں کے مختلف نام ہیں نا جو پاکستان کو لیبارٹری بھی سمجھتے ہیں، ماجا، گاما، ساجا، کوئی بھی آپ نام بولتے ہیں، ڈاکٹر گاما، ڈاکٹر ماجا، ڈاکٹر ساجا۔ یہ 74 سالوں سے یہ پاکستان ایک لیبارٹری ہے، اور اس لیبارٹری میں وہ بناتے ہیں پہلے چھوٹے، پھر وہ مانسٹر بنتے ہیں، پھر ہم ان مانسٹر سے لڑتے ہیں، پھر وہ بنتے ہیں، پھر لڑتے ہیں۔ اچھا، پھر جو اگلا آتا ہے نا وہ پچھلے سے نہیں سیکھتا، جو اس سے اگلا آتا ہے وہ پچھلے سے نہیں سیکھتا، جو اس سے اگلا آتا ہے وہ پچھلے سے نہیں سیکھتا۔ تو کیا یعنی ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی کلوننگ ہو گئی ہے ڈاکٹر فرینکن، کیا ڈاکٹر گاما، ماجا، ساجا جو یہ مانسٹرز ڈاکٹر نذیرے کی کلوننگ ہوگی، وہ بھی ڈھیر سارے ہو گئے، ہر نے اپنی اپنی لیبارٹری بنائی ہے اور لگے ہوئے ہیں اور کیا کیا نئی کریشن کی ہم نے، کیسی کریشن نہیں کی۔ کیا بات ہے بھٹی صاحب۔ نبیل گبول صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ نے بچپن میں یہ کہانی سنی تھی، اور کیا پاکستان کو بھی بہت سارے سائنسدان جو اپنے آپ کو ڈاکٹر فرینکنسٹین سمجھتے ہیں اس طرح کے مانسٹرز کریٹ کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی لیبارٹریز میں، بند کمروں میں؟ کچھ ٹھنڈے کمرے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بڑے میٹنگ کے دربار بھی ہوتے ہیں جس میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے مثال بڑا زبردست دیا اور مجھے اپنی بچپن یاد آ گئی۔ ڈاکٹر فرینکنسٹائن کی سٹوری بھی سنتے تھے اور اس کے اوپر مووی بھی بنی ہے، اور میرے خیال میں کہ ہمارے جو میں ان ناسمجھ لوگوں کو کہوں گا کہ اب آپ لوگ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ لوگ کی لیبارٹری ہے جس میں آپ جو ہے یہ مانسٹر جب بن جاتے ہیں، پولیٹیشین ہو یا کوئی اور، اب میں نام کسی کا ڈائریکٹ ایک منٹ یہ پولیٹیشین بھی لیبارٹری میں کریٹ ہوتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ 1947 سے لے کر 2018 تک ایک دو نہیں کئیوں ایسے جو ہے نا لیبارٹری میں پولیٹیشین بنے، یہ کون سی لیبارٹری ہے؟ جن کے اپنے گھر میں ووٹ نہیں ہے، جن کے اپنے گھر والے ووٹ نہیں دیتے۔ یہ لیبارٹری نبیل گبول صاحب، یہ لیبارٹری کدھر ہے؟ یار یہ لیبارٹری ہر صوبے کے کیپٹل میں ہے، اور اس صوبے کے کیپٹل سے وہ لیبارٹری جو ہے اس کا جو مین جو فیکٹری ہے وہ راولپنڈی میں ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میرے خدا کے لیے، ابھی آپ لوگوں کو اتنا بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ پچھلے دنوں ایک ایسا لیسن ملا ہے، اب آپ لوگ اصل ٹرو لیڈرشپ جو عوام جس کو چاہتی ہے ان کو جو ہے آپ مانسٹر بنانے کی کوشش کریں، ان کو مانسٹر نہ بنائیں۔ مانسٹر پھر بھی بنانے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں ہے، مانسٹر بنانے چاہیے۔ ایک منٹ، میں بڑی سیریس ڈسکشن ہلک مووی دیکھ، میں بھول جاؤں، ہلک مووی میں بھول جاؤں گا، ہلک مووی، ہلک مووی والا کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ ارشاد بھٹی صاحب، ایک منٹ، ہلک میں آپ دیکھیں جو ہلک بنتا ہے وہ بھی ایک مانسٹر ہوتا ہے، رات کو وہ مانسٹر ہوتا ہے، صبح جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا بندہ بن جاتا ہے اور غریبوں کی خدمت کرتا ہے۔ تو ہماری لیبارٹری میں یہ جو ڈاکٹر فرینکنسٹائن ہے اس کو چاہیے کہ اس طریقے کا مانسٹر بنائے کہ رات کو وہ بھلے مانسٹر ہو، دن کو صبح اٹھے تو عوام کی خدمت کرنے والا پولیٹیشین بنے۔ تو آپ ان پولیٹیشنوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو بعد میں ہلک بن جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اب آپ لوگوں کی ایک لیسن ہے۔ انٹرسٹنگ۔ فیصل وارڈر صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ نے بچپن میں یہ کہانی سنی تھی ڈاکٹر فرینکنسٹین والی، اور انہوں نے لیبارٹریز کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں تو باقاعدہ وہ لیبارٹریز ہیں جس میں بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا 1947 سے 2018 تک یہ
مانسٹرز بنانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ارشد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے شوق کی اور آپ کی انٹیلیجنس کی وہ دوں گا، آپ کو داد دوں گا کہ کریٹیوٹی کے اندر کہ آپ اس عمر میں بھی بچوں کی چیزیں اور بچوں کے ساتھ بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں نا، اور لرننگ ایج بڑی ہوتی خوشی ہے. کی بات ہے. اور یہ آج میں بھی آپ سے سیکھ کے جا رہا ہوں. آج میں بھی بچوں سے جا کے پوچھوں گا کہ لیبارٹری اور کارٹون سے ریلیٹڈ اتنی امپورٹنٹ چیزیں جو آج کی سیاست میں فٹ ان ہو رہی ہیں، فٹ ان ہو رہی ہیں سیاست میں، تو اس حساب سے پتہ نہیں. میں تو ابھی جو آپ سب کے ریویو سن رہا تھا، میں تو آج سیکھ کے جا رہا ہوں. میں تو آج سے یہ نئی چیز سیکھنی ہے کہ آج سے پہلے میں شوز کے بجائے رات کو میں کارٹونز دیکھوں اور بچوں سے ہی پوچھوں اور ان کا ٹائم گزاروں. ٹام اینڈ جیری شو بھی بڑا مزے کا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا. سر ہم تو نبیل گبول صاحب نے کہا ان کو سب چیزیں. انکل سرگم ڈاکٹر فاروق کیسے صاحب ایک پپٹ شو بھی کرتے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. وہ دیکھا تھا آپ نے؟ پپٹ شو تو سر ہم آج کے دن بھی دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے. پپٹ شو چلتا رہے گا اس ملک میں. بڑے یہ وہ والے پروگرامز ہیں، شوز ہیں جو کہ ابھی بھی چل رہے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے گولڈن جبلی بھی اپنی پوری کرتے ہیں. میرے تو خیال ہے سر اب اس سے بھی زیادہ آگے کتنی جبلیز کراس کر گئے ہوں گے، ٹرپل ڈبل ٹرپل ہیٹرک کر چکے ہوں گے اس کے اندر. بٹ یہ کھیل چلتا رہتا ہے سر. ارشاد بھٹی لیکن صاحب ایک گیم کو بھی آپ دیکھیے گا، ایک ہوتی سیک ریس. سیک ریس کے اوپر بھی آپ تھوڑی ریسرچ کیے. سیک ریس میں اکثر 3 کا 6 کا 8 کا 9 کا پیر بنتا ہے جس کی ٹانگیں ساتھ باندھی جاتی ہیں اور ان کو بھگایا جاتا ہے. اور اس ٹیم کے اندر میچ یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں بھی اکثر یہ سیک ریس ہوتی ہے. اگر اس میں ایک گرا تو سارے گریں گے. تو اس کو بھی آپ ضرور اس گیم کو دیکھیں گے. میں اس گیم کو میں بچوں کے فنکشن میں سکولز میں دیکھا ہے سیک ریس اور ٹانگیں باندھ کے 2 یا 3 کٹھے ایک ہی اس میں بولی میں بھاگنے کی. سیکنڈ فیز کے اندر 3-4-5 کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں، 2 کی آنکھوں پٹی باندھی جاتی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے، چیس کی طرح ہے. اس کو سیکھے، میں آج کو سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد بھٹ صاحب، آپ ایک تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے ساتھ، کیونکہ میں تو بڑا سمپل یہ کارٹون ڈاکٹر فرینکنسٹین پہ بات کر رہا تھا. ساتھ 2 ریکمنڈیشن بھی آ گئیں گے. سیک ریس جو کہ ہم نے یقیناً سکولوں میں دیکھی ہے. ہلک مووی نبیل گبول صاحب نے کہا وہ یقیناً میں جا کے کوشش کروں گا کہ آج دیکھوں اس کو. یہ نبیل گبول صاحب نے کہا کہ ہر بڑے شہر میں یہ ہماری لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں اور مین فیکٹری جو ہے اس کی وہ پنڈی میں. آپ تو پنڈی اسلام آباد کافی عرصے سے آنا جانا ہے. فیکٹری آپ کو لوکیٹ ہوئی ہے کہاں پہ ڈاکٹر فرینکنسٹین ہوتے ہیں اور یہ ساری ایجادات ہو رہی ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نذیر، میں اس کو ڈاکٹر نذیر کہتا ہوں. ڈاکٹر نذیر سائنٹسٹ. ہمارے ہاں ایک فیشن بن گیا کہ ڈاکٹر نذیر بڑا برا ہے. لیکن ڈاکٹر نذیر نے جو پپٹ بنایا تھا، ایک ڈاکٹر نذیر نے 70 میں 66 میں سکندر مرزا ادھر سے شروع یار اب تو آپ سیاست پہ چلے گئے. نہیں آپ نے نام لینا نہیں، آپ میرے دونوں پارٹیسپینٹ معزز قابل احترام لوگوں نے، انہوں نے چونکہ وہ کہا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں نہیں انہوں نے سیاستدان اور وہ آنکھیں پہ بتی. اچھا ہم ڈاکٹر فرینک سے انہوں نے بچوں کی لیبارٹری سے انہوں نے آپ نے لیبارٹری کو ڈس لائک کریں، ڈاکٹر فرینک کو ڈس لائک کریں، لیکن ان کو بھی تو کریں جو اس لیبارٹری میں بنے ہوئے تھے. ان کے مانسٹر بن جاتے ہیں نا. جب مانسٹر کہہ دیا تو مانسٹر اچھا تو نہیں ہوتا. مانسٹر تو آ کے سائنسدانی کا گلا پکڑتا ہے. ان کے پیچھے آپ ابھی بھی جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ زندہ باد، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو اس لیبارٹریوں میں بنتے ہیں وہ فیورٹ ہیں، وہ دل کے راجہ ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فرینک برا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو حلق ہے، اللہ کرے نبیل گبول صاحب کی دعا قبول ہو کہ وہ سویرے اٹھ کے ہی کم از کم یہ سیاستدان ہمارے لیے اچھے کام کرنا شروع کر دیں. یار آپ سیاستدانوں پہ چلیں گے، بٹ صاحب کبھی سیاست چھوڑ بھی دیا کریں. کوئی ہم کہانیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک لٹریری آدمی ہیں، شاعر آدمی ہیں، اتنے اچھے آپ کالم لکھتے ہیں، آپ سیاست سے ہٹ نہیں سکتے. تھوڑی میں اس وجہ سے کہ میرے دکھ ہے نا، میرے دکھ آپ نے دکھ چھیڑ. چلیں اب دکھوں کی بات کی ہے تو پھر ہم دکھوں کی بات کرتے ہیں. اور سیریس آخری جو 2 جملے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو کاٹ کے. فرینک بھی ٹھیک نہیں ہے، لیبارٹری بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر اس لیبارٹری میں بنے ہوئے لوگوں کو بھی تو پھینکو، نئے لاؤ اور کہو. اچھا یعنی کہ لیبارٹری چلتی رہے اور وہ نئے. لیبارٹری بھی ختم کرو، ڈاکٹر فرینک کو بھی ختم کرو. ان میں جو کریٹ ہوئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، پھر بھی سروں پہ مسلط ہیں، ان کو تو ختم کرو، ان سے تو جان چھڑواؤ، ہماری چھڑواؤ. ان کی اگلی ہے تو مانسٹر ہی ہوگا نا کریشن. ان مانسٹر کی 4تھی نسلوں کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں اور فرینک برا ہے. مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. ناظرین میں بچوں کی کہانیاں ڈسکس کر رہا تھا. ارشاد بھٹی صاحب سیریس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو اب سیریس ٹاپک کا ذکر کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।